نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخوں سے تعلق اور میل جول رکھنا کیسا ہے از احادیث مبارکہ۔ اس سلسلے میں آج اس کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کونین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ کنز العمال شریف میں 11ویں جلد میں حدیث کا نمبر ہے 32,484۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرنا، اکرموا عزت کرنا فرمایا سرکار علیہ السلام نے۔ اصحابی کن کی عزت کرنی ہے؟ فرمایا جو میرے صحابہ ہیں ان کی عزت تم پہ فرض ہے، ان کی عزت کرنا تمہارے اوپر کیا کیا میں نے؟ لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو زمانہ ہے مراد ہیں تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ، فرمایا ان کا بھی ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو تابعین کے بعد والا گروہ، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین یا جتنے بھی نیک قسم کے لوگ، بزرگان دین، حقیقی اولیاء،
ان کا بھی ادب و احترام کرنا، ان کا بھی کیا کرتے رہنا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس دنیا میں جھوٹ جو ہے یہ کثرت سے بولا جائے گا۔ فرمایا زمانے میں ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہو مسلمان اور بزدل ہو جائے۔ ہو کون؟ اور کیا ہو جائے؟ فرمایا میں مان لوں گا کہ مسلمان بزدل ہوتا ہے، مسلمان بزدل۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ہو مسلمان اور وہ بخیل ہو جائے، اللہ نے مال دیا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، گھر والوں پہ بھی شریعت کی روشنی میں خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا۔ فرمایا یہ بات بھی میں مان لوں گا کہ مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ غور کرو حدیث کا اسلوب کیسا رکھا ہے، حالانکہ یہ دونوں اشد ترین جرموں میں اور گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ فرمایا مسلمان بزدل ہو یہ ماننے والی بات، مسلمان بخیل ہو جائے فرمایا یہ بھی بات، اور فرمایا میں بھی مان لیتا ہوں کہ مسلمان ہو اور بزدل ہو جائے ممکن ہے، مسلمان ہو بخیل ہو جائے ممکن ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہو مسلمان اور جھوٹ بولے، فرمایا میں اس کو نہیں مانتا۔ کتنی بڑی بات ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ احادیث مبارکہ نصاب ہیں مسلمانوں کا، کافروں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ کافر پہلے کلمہ پڑھے، جب کلمہ پڑھ لے گا وہ بھی ہمارے جیسا مسلمان ہے، اب اس کے لیے یہ ساری تبلیغ ہو جائیں گی۔ اب کتنی بڑی بات ہے، ایک طرف فرمایا کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے میں نہیں مانتا، کیونکہ مسلم جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ مسلم، اور ادھر ایک نشانی عطا فرمائی جا رہی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ امت پہ ایک زمانہ اور ایک دور اور ایک وقت آنے والا ہے، سرکار نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ اس حدیث میں فرمایا مسلمان جھوٹ بول نہیں سکتا، بولتا نہیں، مسلمان کی شایان شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک زمانہ مسلمانوں پہ آئے گا کہ کوئی مسلمان بھی اس کی پرواہ، جھوٹ در جھوٹ جتنا مرضی جھوٹ بول لے، اس کو پرواہ تک نہیں ہوگی کہ میں نے کوئی گناہ عظیم، اشد ترین کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، اشد ترین کبیرہ گناہ۔ اور سرکار علیہ السلام نے پھر اس زمانے کی نشانی بھی عطا فرمائی کہ جب جھوٹ عام ہو جائے گا تو اس وقت نشانی کیا ہوگی؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے جو ہے نا، بندے قسم اور حلف اٹھانے کے لیے خود تیار ہو جائیں گے، تمہیں کہنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اس وقت فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا، یہ نشانی دی ہے۔ اور اگر آج آپ عدالتوں کو دیکھیں، کچہریوں کو دیکھیں، عدالت اور یہ ساری باتیں وہاں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ فرمایا یہ جھوٹ کب عام ہوگا؟ جب بندہ تمہارے تقاضے سے پہلے ہی قسم اٹھانے کے لیے تیار کھڑا ہے، تمہیں ضرورت نہیں کہ اس کی منت کرو، اس کی سماجت کرو، یار میرے اوپر یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، آپ دیکھ رہے تھے لہذا آپ قسم کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ فرمایا ایسے حالات اس وقت نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت قسم اٹھانے کا اگر میں مفہوم اپنے زمانے کے اعتبار سے حدیث کاج کروں تو قسم اٹھانے کے لیے ایک شعبہ تیار ہوگا، ایک گروہ ہوگا جن کا کام ہی یہی ہوگا کہ پیسے 100 روپیہ لو، جتنی مرضی قسم اٹھوا لو، 200 روپیہ دے دو اور جتنی مرضی، پتہ بھی نہیں ہے کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، کیونکہ موقع پہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ اب بندہ ہے مانا والے کا، قسم اٹھانے والا بندہ ہے عبداللہ پور کا، اور ان کی پہلی ملاقات وہاں کچہریوں میں ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے کتنی قسمیں اٹھوانی ہیں، ہر قسم پہ 100 روپیہ۔ یہ عدالتوں میں نہیں ہو رہا، ہر قسم پہ 500 روپیہ، 1000 روپیہ، اور جیسا کیس
اس کی نوعیت ویسی قسم کی وہ اجرت مانگ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جو کام اس وقت تصور میں نہیں تھا، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، دوسری حدیث میں نے کیا آپ کو عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بزدل ہو جائے مان لوں گا، مسلمان ہو بخیل ہو جائے فرمایا یہ بھی ممکن ہے، لیکن فرمایا ہو مسلمان اور جھوٹ بولے فرمایا میں اس بات کو نہیں مانتا۔ ایک حدیث میں یہ ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس امت پہ زمانہ آنے والا ہے، جس حدیث پہ ہم درس کر رہے ہیں، اس امت پہ ایک دور و زمانہ آنے والا ہے، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ اور اس کی نشانی کیا دی کہ جہاں قسم اٹھانے کی ضرورت اور حاجت ہوگی وہاں تمہیں بندے تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، بندے پہلے سے موجود کھڑے ہوں گے۔ اتنے پیسے تو ہم قسم دینے کے لیے تیار کھڑے، اتنے پیسے تو ہم قسم دینے کے لیے۔ اب ذرا دونوں حدیثوں کو ملا کے ایک عقیدے کی بات آ گئی۔ سرکار کا زمانہ وہ مقدس زمانہ ہے جس میں فرمایا کہ ہو مسلمان اور جھوٹ بولے ہم اس بات کو مانتے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا وہ جھوٹ، اگر کسی میں جرت ہے تو کسی صحابی سے جھوٹ ثابت کر کے دکھائے۔ آپ کے زمانے کا ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو آپ کے ظاہری زمانے میں مسلمان ہوا وہی تو صحابی رسول ہے، جن کے بارے میں فرمایا اکرم و صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرتے رہنا، میرے صحابہ کا ادب و احترام کرتے رہنا۔ اس حدیث کا پہلا جملہ یہی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جھوٹ کا مسلمان سے صدور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں، بعد میں ہونا ضرور تھا، بعد میں یہ کام ہونا کہ ہوں گے مسلمان لیکن جھوٹ بولیں گے، ہوں گے مسلمان لیکن، یہ بات آپ کے ظاہری زمانے میں نظر بعد میں ہونا تھا، بعد میں۔ آپ بتائیں ذرا انصاف کر کے اس حدیث کی روشنی میں، ایک کام آج نہ ہو کئی سو سال کے بعد اس نے ہونا ہو، اس کام کو آج کی طرف نسبت کریں تو اس علم کو آج اگر کوئی بتا دے تو اس علم کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ غیب ہی ہے نا۔ ایک دیوار کے پیچھے چیز ہے تو آپ کہیں غیب۔ ایک کام سینکڑوں نہیں کئی سینکڑے سال بیت گئے، اس کے بعد آیا، شاید 100 سال پیچھے آپ جائیں تو عدالتوں میں یوں قسمیں اٹھانے والوں کا گروہ نظر نہیں آتا تھا، اور سرکار نے آج سے 1436 سال اور تقریباً 1.25 ماہ تو سرکار علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کی ہوئے گزر چکے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو آپ ہجرت سے ہی لے لیں اس حدیث کو کہ اس وقت فرمایا ہو، غور کرو کتنا 1450 سال کے قریب ایک بات کی پہلے خبر دینا اور وہ بعد میں ہو، یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو اس کو کس چیز کی خبر کہا جائے گا؟ اور سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اب کہیں نام و نشان نہیں ہے، اب جھوٹ کا کہیں نام ہو، کس سے؟ مسلمان سے۔ کافر تو اس وقت بھی جھوٹ بولتے تھے نا، مسلمان سے اب جھوٹ کا صدور ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، ہمیں کہیں۔ ہاں فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ آ رہا ہے، انہی مسلمانوں پہ کیا آ رہا ہے؟ زمانہ آ رہا ہے، ہوں گے مسلمان لیکن بغیر کسی پرواہ کے جھوٹ بولتے ہی جائیں گے، جھوٹ بولتے ہی جائیں گے۔ آج آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ چلو عقیدہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کا نبی کئی سو سال بعد میں کوئی کام ہونے والا ہو اس کو نگاہ نبوت سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نے بیان کیا، یہ کسی امام کا قول نہیں، یہ کسی محدث کا تفسیری جملہ یا محدثانہ طرز کا جملہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ صرف اتنا کیا ہم نے، وہاں عربی میں ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، بس جرم ہمارا اتنا ہے۔ کلام سرکار مدینہ علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا آج کہیں جھوٹ کا نام و نشان نہیں میری مسلم امت میں، جتنے مسلمان ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا ایک زمانہ میری امت پہ آنے والا جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ تمہیں قسم جھوٹی لینے کے لیے بندے تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ بندے پہلے سے کھڑے ہوں گے، اتنے پیسے دو اور قسم اٹھوا لو۔
اتنے پیسے دو اور میں پوچھتا ہوں فاروق اعظم کے زمانے میں عدالت میں ایسا گروہ نظر آتا تھا؟ وہاں تو جھوٹی قسم اٹھانے والے کب نظر آئیں گے؟ ان کے ہاں تو جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا وہ اپنی عدالت سے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے. تو گواہی کے قابل ہی نہیں ہے. تو گواہی کے. ان کی عدالت اتنی پکیزہ ہوتی تھی. خلفائے راشدین کی عدالت اتنا ستھری اور صاف ہوتی تھی کہ ان کو پتہ چل جاتا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے, اس کو کہتا ہے اس بندے کو باہر نکال دیا تھا, یہ گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ گواہی دینے کے انہیں علم ہو جاتا. پوری داڑھی تو دور کی بات ہے قبلہ, یہ حصہ نظر آ رہا میرا, یہ والا, یہ حصہ. ایک خلیفہ راشد کی عدالت میں ایک شخص آیا جس نے صرف اس حصے کو لیا ہوا تھا, باقی داڑھی پوری ہے. فرمایا اس فاسق کو لے آئے ہو, یہ مجھے گواہی دے گا جس نے داڑھی کا صرف اتنا حصہ لیا ہوا تھا. فرمایا اس کی داڑھی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے, اس کی گواہی شریعت میں قابل ہے کیونکہ داڑھی کا اتنا. تو جس نے ساری کا صفایا کرایا ہوا ہے آج تو وہ بھی عاشق رسول ہے نا. غور کرنے والی باتیں ہیں یہ. ایک امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ کی ہر حدیث بہت بڑی نصیحت کا پیغام لے کے آتی ہے. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ اب جھوٹ نہیں ہے لیکن ہوں گے مسلمان. جھوٹ اتنا عام ہوگا کہ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے بندے کو تلاش کرنے کی ضرورت, وہ وہیں کھڑے ہوں گے, پیسے دو قسم لے لو. عدالتوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ اس زمانے میں, بلکہ آج سے 100 سال پیچھے بھی نہیں نظر آتا. مسلمانوں میں 100 سال پیچھے بھی, یہ اب کی پیداوار ہے. تو ماننا پڑے گا جو کام 1400 سال بعد میں ہونا تھا, رسول اللہ علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے اس کو 1400 سال پہلے ہی دیکھ لیا تھا. تبھی تو فرمایا کہ ابھی یہ حالت نہیں لیکن امت میں ہونے والی ضرور ہے. لیکن امت میں یہ حالت ہونے والی, جھوٹ عام ہو جائے گا. آج کس قدر عام ہے, چند مثالیں تاکہ حدیث جس طرف آئے بندہ اس کو بیان تو کرے نا. سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا آج ہم اس کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں. باپ گھر موجود ہے, باپ گھر میں مثالیں وہ دوں گا جو باقی مثالوں سے اصلاح زیادہ کریں. باہر کوئی بندہ آیا, باہر کون ہے؟ پتہ چل گیا فلاں آیا ہوا ہے اور اس کا فلاں کام ہے اور اس کا فلاں مجھ سے. اپنے بیٹے یا بیٹی یا بیوی کو کہے گا جاؤ کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے,